لٹل پاکستان بروکلن میں پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانے والے کمیونٹی کے افراد کے لیے دعائیہ تقریب رکھی گئی اور وبا کے دنوں میں لوگوں کی خدمات کرنے والوں کو بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ اس تقریب میں خاص طور پہ NYPD چیف شول، NYPD انسپکٹر ولرگا، پاکستانی کمانڈنگ آفیسر رانا عدیل، لیفٹیننٹ زیغم عباس، امام احمد علی، پاکستانی کمیونٹی کے مختلف اداروں کے نمائندے اور کمیونٹی کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ عزیز بٹ صاحب نے پروگرام کی غرض و غایت بتاتے ہوئے کہا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے شروع کیسے کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ تقریب ہے کہ ہم سب اس تقریب میں موسٹلی سب کو اس کرونا کی وجہ سے سب غمگین ہیں، کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، یہاں پہ ہمارے شاہ جی ہوا کرتے تھے، گور میں بھی بیٹھتے تھے، کبھی مسجد میں بھی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہمارے ایک 7 days کے اوپر بھی رہتے تھے شاہد صاحب، وہ بھی چلے گئے، اور یہ ہمارے بلڈنگ میں اپنا وہ قاری صاحب کے والد صاحب چوہان صاحب، 3-4 فیملیاں وہاں پہ ان کے عورتیں فوت ہو گئیں، اور بہت سے لوگ ہیں، اور ہر ایک کے کوئی نہ کوئی ملنے والا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ان سب کے لیے دعا بھی کریں، اور آپ اپنے دوستوں کی صحت کے لیے بھی۔ اور میں سب سے پہلے ہمارے پاس چیف شول کی میں تعریف کیا کروں، آپ سب جانتے ہیں، یو نوز ویری ویل، ایوری باڈی نوز چیف شول۔ تو چیف شول جو تھا، یہ اس نے ماسک میں جہاں بھی گئے ہیں ہم، اور ان کے ساتھ راجہ آزاد گلگر، یہ کسی کا اگر تعریف کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے سب نے مل کے یہ سب ہر جگہ گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور ہمارے کئی دوست، بہت سارے لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں آئے، کیوں؟ سب کو خطرہ تو تھا، لیکن کئی لوگ تھے کہ کہتے تھے کوئی نہیں، اللہ مالک ہے۔ اب یہ چیف شول نے کئی دفعہ کہا کوئی پرابلم نہیں ہے، گاڈ نوز بیٹر۔ تو چیف شول کے لیے تاڑیاں ہونی چاہیے، اور ہمارے امام ان کو ایک ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے سروس کی ہے چیف شول نے، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ اگر فرائیڈے ہوا تو چیف شول ماسک میں موجود ہے، اور 1-to-1 اسٹور جو ہیں ان کے پاس گئے ہیں اور پوچھا کہ بھائی پرابلم تو نہیں ہے، تو اور اپنی ٹیک کیئر کریں اور اپنا سیفٹی کریں۔ سب ہمارے جتنے بھی NYPD کے پولیس آفیسران تھے، ہمارے پاس اس وقت لیفٹیننٹ صاحب زیغم عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے پریسنٹ میں بھی گئے، رانا صاحب بھی، سب ہم مل کے ان کے جا کے وہاں پہ لوگوں سے باتیں کی، اور رانا عدیل صاحب ہیں کیپٹن، ان کے پریسنٹ میں بھی گئے، اور بہت سارے، اور یہ کریڈٹ بہت سارے لوگوں کو جاتا ہے، لیکن راجہ آزاد گل جو تھا وہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری تعریف ہونی چاہیے۔ راجہ آزاد گل آگے آ جائیں، پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ زیغم عباس صاحب لیفٹیننٹ پاکستانی انٹرنیشنل، ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم. It's very nice of you, the nice beautiful introduction. Obviously, majority of you guys know me. I'm a lieutenant with the NYPD and Transit Precinct right now. It's an honor to work for the great chief. We all know that. He's the man. He's everywhere. He's the true Pakistani friend. And I consider him as one of the Pakistani chief. He's not NYPD chief. He's a Pakistani NYPD chief. He's always here for us whenever we need it. Doesn't matter, day or night. Whoever's calling
5 times, 6 times a day, different events everywhere. He's there for us. During the COVID-19 crisis going on, everybody was scared, don't want to come out, don't want to do anything, but he's the one who was everywhere. In front of the Makki Masjid, even the Makki Masjid was closed, he was out there talking to the guys. Listen, I'm here, anything you needed, I'm here for you guys there. You all know that how it is there. It's very tough to get the things done during the COVID-19. Everything shut down. The city don't want us to have anything, but he's the one supporting us and let us having the event for us, for our own community, even the 14 August event. You know, technically we're not supposed to have it, anything going on in the community, but he's the one helping us out there and reaching out to the local precinct, arranging the police guys, escorts, the barriers, you name it. He's there, every one of us, he's there. So proud to be working for this chief, and he's a true friend for the community. Please give him a big hand, Chief Shoal. Thank you, Lieutenant. Assalamu alaikum. Happy Independence Day. I know you want to eat, you want to pray, and you want to eat, so I'm going to be very short. But I just want to tell you, it was very important yesterday to see Coney Island Avenue. You had the Consul General Ali was here, the Chief of Department of the City of New York, Chief Monahan, and they were very, very impressed about the 2 events that went on yesterday and the crowd that was there. And for all the stuff going on, times are bad, but you stuck together. So the Merchants Association should be very proud. And things are going to get better. But make sure you just avail yourself to whatever's out there for you. The city and the government, they're giving things away to businesses. Make sure you take advantage of it. Things are going well with the police department. There's some violence, but you don't see that in this area. So that's a testament to you and your hard work. Like the lieutenant said, it was very, very sad to see all the funerals right next door. The bodies after bodies. But we'll get through this together. And I'm really happy to be here again. I didn't know I was coming. That's why I'm usually in uniform. But you're lucky you got to see my legs. So have a great Independence Day. And Pakistan, Zindabad. Thank you. Chief, thank you very much for coming in our event. At this time, I would like that Imam Sahib to please come in, and this award goes to the Chief Shoal for the Outstanding Community Award, presented to the Chief Shoal, Deputy Chief. That's why I'm doing it. Police Services, Patrol Borough Brooklyn South, for the outstanding and dedicated services to the Pakistani community. Not only Pakistani community, you know, every community is serving. All Muslim community, Christian community, Jewish community, he's serving everyone. Not only Brooklyn, he's a citywide. He's a well-known figure, he goes everywhere. Presented by the Brooklyn Mela Committee, 2019, 2020, inshallah, and 2021 as well. And Pakistani American Merchant Association, today, August 15, presented to the Chief Shoal Imam, gonna give that award, and asking Raja Azad Gul to please come here as well. Thank you very much. They want to eat. Thank you. अभी हमारे ये चीफ शोल साहब, इनकी बहुत ज़्यादा सर्विस है, इसलिए हमने इनको अप्रिशिएट किया है. और ये अगर बीबी जान का फंक्शन हो या कोई भी कोपो का हो या अपना पाया का हो, तेज़ का हो, किसी का भी हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं. और हमें बड़ी खुशी है कि जो इनको बुलाते हैं या जिनकी वजह से आते हैं, ये कम्युनिटी में हर एक के लिए दिल अजीज़ है. तो ये काफ़ी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला इनको सेहत दे. तो मैं अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन राना अदील साहब तशरीफ़ लाए हैं, कैप्टन साहब, तो प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं. आपकी कमी महसूस हो रही है. कैप्टन राना अदील साहब, तो माशाल्लाह इस कम्युनिटी में सबसे पहले ये पुलिस डिपार्टमेंट में NYPD में यही गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने इनको देखकर NYPD को ज्वाइन किया है. NYPD में जितनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त राना अदील, ज़ैगम अब्बास, हमारे पाकिस्तानी सब दोस्तों को दी है ना, आज तक हमने नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी को इतनी इज़्ज़त मिली हो अमेरिकन कम्युनिटी में. तो हमें ये बड़ा महसूस होता है कि हम
यहाँ पे ज़िंदा हैं और हमारे दोस्तों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अभी हमारे दोस्त जो काफ़ी देर पहले यहाँ पे कई मेलों में चेयरमैन भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं। उनका नाम है राजा साजिद। तो इनके लिए देखिए ब्रॉन्क्स से आना हमारे लिए फ़ख्र है कि ये हमारे भाई जब भी बुलाते हैं आते हैं। और कम्युनिटी में ब्रॉन्क्स में भी और मेले भी होते हैं, ये भी यहाँ पे हमारे मेलों में या हमारे किसी तकरीब में आके हेल्प करते हैं और लोगों की हौसला अफजाई होती है। राजा साजिद के लिए बहुत सारी ताड़ियाँ माशाल्लाह। हमने कोई ये लंबी तकरीरें वगैरह नहीं करनी, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस है कि हमारे लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सेल्फ करते हैं, अपनी नशो नुमाई करते हैं, वो हमने नहीं चाहते, हम ना हमने करना है। मेले की क्या बात है, कई लोगों ने 25-30 मेले यहाँ पे कोए हुए हैं और मेला कराना कोई एक मकसद नहीं है। कम्युनिटी के लिए काम करें, जिसने भी काम किया कोई भी हो, हम इंशाल्लाह ताला उसको अप्रिशिएट करेंगे और हम उसकी इज़्ज़त करेंगे। औरतों का काम शुरू हुआ तो बीबी जान ने किया, तो हम सब लोग बीबी जान के लिए बहुत सारी ताड़ियाँ, क्योंकि बीबी जान माशाल्लाह यहाँ पे औरतों के लिए, हमारी कौन सी कितनी औरतें हैं बाहर निकल के अपने ये फूड तकसीम करती हैं, कोई नहीं है। ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है माशाल्लाह, और ये सब के लिए अच्छी बात है। और एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे पाकिस्तानी किसी ना कोई काउंसिलमैन है या ना कोई सेनेटर है ना कांग्रेसमैन है, क्यों कि हमें यूनिटी नहीं है। हम लोग अगर एक दफ़ा मोहम्मद रिजवी इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, लेकिन चलें वो हमारी इतनी कम्युनिटी के वोट ही नहीं है, अल्लाह करे और वो ज़्यादा वोट हो जाए तो हम भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह करें। और ब्रॉन्क्स में हमारे भाई मलक खुरम साहब वहाँ पे कम्युनिटी लीडर इलेक्टेड हुए हैं और इनके लिए बहुत सारी तालियां। और मलक खुरम साहब ज़रा तशरीफ़ लाएँ स्टेज पे, और आपको हम 2 मिनट भी देंगे कि आप ये कैसे आप इस इलेक्शन में जीते और कैसे आपने ये इलेक्शन विन किया। ये मलक खुरम साहब से हम पूछते हैं कि इन्होंने ये जो विन किया है तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, कम्युनिटी लीडर बनना बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इनके वाला साहब के लिए भी दुआ करनी है। मलक खुरम साहब माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सब दोस्तों भाइयों को सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं बेहद मशकूर हूँ वज़ीर भट्ट साहब का, जुनैद खान साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम रखा और मुझे यहाँ मदऊ किया। हम लोग सब जितने पाकिस्तानी हैं सब की वाबस्तगी किसी न किसी पार्टी से है, जो नज़रियाती तौर पे हम मुस्लिम लीग या डिफरेंट जमात हैं। तो मैंने ये चूज़ किया कि क्यों ना हम इस कंट्री में रहते हुए हम लोग यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, तो वाई नॉट ट्राई टू represent as a American politic. So with the Mayor Spano, Westchester County, he actually gave me a chance to run as a Democrat district leader. So we had actually 10 people running for the same position. So alhamdulillah, मेरे दोस्तों भाइयों और मेरी जितनी भी वहाँ की कम्युनिटी है, मैंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए जी, 52% वोट। तो ये पाकिस्तानी पहला डेमोक्रेट हिस्ट्री में कोई एज अ डिस्ट्रिक्ट लीडर। सो इफ़ आई कुड डू इट, यू गाइस कुड डू इट टू। तो हमें चाहिए यहाँ पे अपनी एक पहचान बनाए, और इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर समबडी यू शुड रन बाय योरसेल्फ एंड लेट पीपल रन आफ्टर यू। तो इसलिए मेरा ये सबसे यही है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में आप लोग हिस्सा लें। और यहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी है ब्रुकलिन में, वी कुड बी असेंबली मैन, वी कुड बी यू नो एज अ डिस्ट्रिक्ट लीडर, वी शुड रन फ्रॉम देयर, not just running after those people. And like again I say, if I could do it, any guys could do it. Thank you so much. बहुत मेहरबानी मलक खुरम साहब माशाल्लाह। देखें यहाँ पे माशाल्लाह हमारी बहन बीबी जान तशरीफ़ रखती हैं, हम इनसे भी 2 मिनट के लिए पूछेंगे कि ये जो कोरोना वायरस में इन्होंने लोगों की हेल्प की है और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ बीबी जान तशरीफ़ लाएँ।
السلام علیکم، بہت شکریہ. کرونا وائرس میں ایکچولی صرف میں نے ہی لوگوں کی ہیلپ نہیں کی. الحمدللہ میرا تعلق اس ملک اور اس کمیونٹی سے ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، پاکستان میں زلزلہ ہو، سیلاب ہو، امریکہ میں سینڈی ہو یا دنیا میں کرونا وائرس ہو، پاکستانی کمیونٹی وہ کمیونٹی جو سب سے پہلے باہر نکلتی ہے. الحمدللہ کہ میں اس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور مسلمان ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا اور اس کمیونٹی سے پیدا کیا کہ جو ڈر کے گھروں میں نہیں بیٹھتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ جو کرونا میں لوگ نکلے ہیں وہ پاکستانی ہی نکلے ہیں، وہ چاہے برکلی میں نکلے ہیں، برانکس میں نکلے ہیں، کوئنس میں نکلے ہیں، لانگ آئلینڈ میں نکلے ہیں. ہر بندہ آگے بڑھ کر ہیلپ کر رہا تھا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فیونرل ہوم کا بھی ذکر ضروری ہے کہ رات کو جب ہم لوگ اپنی گروسری پیک کر کے نکل رہے ہوتے تھے تو سامنے فیونرل ہوم میں باڈیز آ رہی ہوتی تھی. میں فہیم کو دیکھتی تھی، امتیاز صاحب کو دیکھتی تھی، تو یہ باڈیز رکھ رہے ہیں، کبھی نکال رہے ہیں، کبھی اندر لے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی بندہ نہیں ڈرا. تو میرا خیال ہے کہ میں سب کو اپریشیٹ کرتی ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ جتنے لوگوں نے کیا ہے. اور سب سے اچھی بات ہے، جس بات پہ مجھے فخر ہے کہ جیسے بھی عدیل رانا کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کا پہلا بچہ جو NYPD میں آیا اور اس نے دوسروں کے لیے راستہ بنایا. ہماری آرگنائزیشن نکلی اور ماشاءاللہ ہم بارش کا پہلا قطرہ تھے، اور اب دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری آرگنائزیشنز نکل کے تو یہ کام کریں، جو کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے یہاں کونیال پہ محنت کی، باہر نکلے، اور اب اور خواتین کا بھی حوصلہ بڑھا ہے اور سارے مل کے کمیونٹی کی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. بی بی جان بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہمارے دوست ہیں راجہ ساجد صاحب، ان کے لیے بھی 2 منٹ کے لیے یہ آئیں گے اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے برانکس میں بھی بڑی ہیلپ کی ہے لوگوں کی، جیسے ملک خرم صاحب نے. اور ایک نام نہیں بھولنا چاہیے، گل صاحب، شبیر گل صاحب. اگر شبیر گل صاحب برانکس میں، کوئین میں اور یہاں بروکلن میں آ کے بھی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. وہ ہمارے سب کے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے لیے پلیز تاڑیاں ہونی چاہیے ماشاءاللہ. اور یہ راجہ ساجد صاحب ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، تو یہ بھی 2 منٹ کے لیے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ سب کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک ہو. یہاں پہ عزیز بٹ صاحب ہیں، جوید خان صاحب ہیں، ملک خرم صاحب، اپنے پرویز صاحب. تو ماشاءاللہ میلے کے والے سے ہم اکٹھے یہاں پہ ہوئے ہیں، اور جس میں ہم ہر سال پاکستان کا یوم آزادی، جشن آزادی جو ہے وہ جوش و خروش سے مناتے ہیں. تو اس سال آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے وہ جو پرمٹ تھے وہ ہماری کمیونٹی کو کسی کو بھی جو ہے وہ اس سال وہ نہیں ملے. تو انشاءاللہ تعالی یہی میلے، انشاءاللہ یہی رونقیں میلے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ایسے ہی بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالی ہوں گے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کو انجوائے کا موقع ملے گا. اور جیسے ملک خرم صاحب نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو آگے لے کر آئیں اور ان کو پولیٹیشن میں ڈالیں، اور یہاں کے وہ میئر تک وہ لڑ سکتے ہیں، گورنر تک لڑ سکتے ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو آگے لائیں، ان کو تعلیم دلائیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں یہی بچے، یہی ہمارا فیوچر، اور یہی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے. اور اسی سٹی کے گورنر اور میئر انشاءاللہ تعالی ہماری کئی اور کمیونٹی کے نہیں، ہماری اپنی کمیونٹی کے انشاءاللہ ہوں گے. تو ملک صاحب کے لیے بہت تاڑیاں بجائیں، انہوں نے ماشاءاللہ اتنے ووٹ حاصل کیے. جوید خان صاحب کے لیے، پرویز خان صاحب کے لیے، اور عزیز بٹ صاحب کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے اس سال بھی ہمارے صدر تھے میلے کے، راجہ ساجد صاحب تھے، لیکن نہیں ہو سکا. ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم ہوگا. میں نے تو بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ رانا عدیل صاحب، کیپٹن رانا عدیل صاحب آ چکے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھے. ماشاءاللہ اب آ گئے ہیں، تو پلیز یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تو ہم رانا عدیل صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے NYPD میں کیسے انہوں نے ترقی کی اور کیسے انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا کیا. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے پولیس آفیسر، ابھی ایک پولیس آفیسر یہاں پہ
कैप्टन दिराना धीर साहब भी हैं और ज़ैगम अब्बास हैं, माशाल्लाह लिeutenant हैं हमारे। अल्लाह ताला इन सब को तरक्की दे। ये साथ में डॉक्टर भी हैं, पता नहीं नवज़ भी देखते हैं कि नहीं, लेकिन डॉक्टर हैं माशाल्लाह। तो अब मैं राना धीर साहब को थोड़ी सी 2 मिनट के लिए इनको माशाल्लाह बुलाएंगे। राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं लेट हो गया और नमाज का भी टाइम है, तो मैं बस सिंपली यही कहूँगा कि जिस तरह राजा साहब ने कहा है, खुरम ने भी एक कैसे कहते हैं हिस्टोरिकल मोमेंट किया, और हमारे और भी यंगस्टर्स हैं इस सिटी में, इस स्टेट में, बल्कि पूरी मुल्क जो USA में है, दूसरी स्टेटों में जो ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और दूसरी जो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स या जो लॉ इन्फोर्समेंट हो गई या दूसरी एजेंसीज़ में जा रहे हैं, वो सारे हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं और अपने हमारे कोई लिमिट नहीं है उसमें। तो यही कहूँगा कि बी विद योर कम्युनिटी, वर्क हार्ड एंड ड्रीम हाई। जितनी आप ज़्यादा ड्रीम हाई करोगे उतनी ज़्यादा आप ऊपर जा सकोगे। तो अगेन आई हैव अ लॉट टू से, जश्न आज़ादी मुबारक सबको। आई होप एवरीवन enjoyed. I hope everyone does not forget the meaning of that struggle and meaning of Pakistan. So that's something for you to think about. Other than that, it's the prayer time, and I just want to say I'm honored to be here and thank you for all your support. Assalamu alaikum. बहुत बहुत मेहरबानी राना साहब। ये मेन मकसद जो था ना हमारा, जावेद खान साहब का, परवेज़ अख्तर साहब का, अपना वहीद का, और ये हमारे प्रेसिडेंट नवाज़ खान साहब का, कि ये तकरीब ऐसी होनी चाहिए, इसमें सिर्फ दुआ होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमत की है हमने उनको अप्रिशिएट करना है, और उनके लिए हम जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मियाँ फ़हीम, मियाँ अज़ीम के भांजे हैं, इन्होंने भतीजे हैं, इन्होंने आउटस्टैंडिंग जाके लोगों की हेल्प की है। कौन जाता है कोरोना को मिलाने के लिए, कोरोना के लोगों को कब्रिस्तान ले जाने के लिए? उनके साथ ज़फ़र साहब, फिर उमर वाले और इम्तियाज़, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इनको भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि जब फ्यूनरल होम का काम होगा तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो काम किया है कम्युनिटी के लिए वो अजीज़ भट्ट साहब हैं। इनके अलावा कम्युनिटी में और कोई पुराना बंदा नहीं है जिन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ किया है। ये जो है कम्युनिटी के बाबे हैं, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। दिन रात जब भी किसी ने इनको कॉल किया है, इन्होंने उसको आंसर किया और उसकी हेल्प की है। सो बहुत ज़बरदस्त भट्ट साहब कर रहे हैं, हम भट्ट साहब के साथ हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब। असलम ढिल्लू साहब माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी में आज तक इन्होंने हमारे साथ मिलके बहुत काम किए हैं। यहाँ पे हमारे यंग बच्चे हमारे बच्चों की तरह, वकील जो है इन्होंने पायो बनाई है, इन्होंने भी दिन रात सब लोगों की खिदमत की है। प्लीज़ दोबारा हम तकरीब का आगाज़ करते हैं और हमारे परवेज़ अख्तर साहब एक दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर अपना परवेज़ अख्तर साहब। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शान करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी
का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमें शादो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, इलाही हमें शादो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। माशाल्लाह जी, परवेज़ अख्तर साहब जो है ना नए नए नात खान हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ले गया। माशाल्लाह जिन्हों ये नात जो है ये जिसने पढ़ी और वो हमेशा तक हम याद रखेंगे और सबकी सेहत के लिए है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे और शफा दे। अल्लाह ताला सुनता तो है, अगर सुनता होता तो ये इतनी बहुत बड़ी वबा ना आती, क्योंकि हम दुआ करते हैं लेकिन हम अपने दिल से दुआ नहीं करते। दुआ का मतलब है कि अल्लाह ताला फ़ौरन हमारी दुआ सुने। क्यों नहीं सुन रहा? फिर कोई वजह है। हमारे एक आलम साहब आए थे मस्जिद में, उन्होंने बोला कि क्या वजह है, ये क्यों हुआ है, सब दुनिया पे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इसकी वजह क्या है? कोई वजह है। खैर अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे। और इस कोरोना के दौरान हमारे बहुत से दोस्तों ने कई तरीके से लोगों की हेल्प की है। मैं उन लोगों का नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि वो मुस्तहिक हैं। मेरे बहुत ही सबके जाने पहचाने यहाँ पे कम्युनिटी के राना सईद साहब, इन्होंने, और जावेद खान साहब और एक चौधरी सगीर साहब हैं, जिन्होंने ग्रोसरी स्टोरों पे कह दिया कि जिस आदमी को ग्रोसरी स्टोर, जिस फैमिली को ग्रोसरी चाहिए वो ग्रोसरी स्टोर से जाके मेरा नाम ले और वो ग्रोसरी दे देंगे। तो हमें वो ग्रोसरी चाहिए जो 1 महीना चले,
या 15 दिन चले, आटा चावल या घी, ये हमारी खुराक है। अब डबल रोटी हमारी खुराक नहीं है, या वो सेब हमारी खुराक नहीं है। ठीक है, चले वो भी अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे रहा है, वो दे रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी अहम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राना सईद साहब, चौधरी सगीर साहब, जवेद खान साहब, इन्होंने अंदर घर में बैठ के और सब कुछ ये लोगों के लिए खिदमत की है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और इनके बच्चों को भी। अब हमारे यहाँ पे शेर खान साहब बैठे हुए हैं। शेर खान साहब थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटल में गए। अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी है, इनके लिए भी दुआ करें। ये कोरोना ये नहीं देखता कोई शेर है या कोई बकरी है या कोई बिल्ली है। मैं सही बता दूं, कोई चौधरी नहीं देखता, सबको हुआ है। क्या पता मुझे भी हुआ हो, हर एक को हुआ है। इससे बचना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, घरों में, मस्जिद में कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, नमाज़ें पढ़ें। नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी थी लोगों ने, जब पता चला कि कुछ कम हो गया तो फिर छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। और मैं मेन जो हमारे इमाम साहब हैं, फ्यूनरल होम वाले, इम्तियाज़ साहब और ज़फ़र साहब, मैं चाहता हूँ कि चीफ शोल राना दिल साहब आके इनको एक हमारे कम्युनिटी सर्विस के लिए एक शील्ड बनाई है, वो इनको दें, और फिर हम इमाम साहब से कुछ बातें सुनेंगे। चीफ शोल एंड राना दिल साहब, अहमद अली साहब, चीफ शोल, राना साहब, ये आप अपना अनाउंस करें इनको, अहमद अली साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम again. Someone like Imam Ahmed Saab does not need any introduction in our community. Everyone has heard about him. If you didn't know him, now you definitely know him. Because when everybody was hiding in the homes, not coming out because they were afraid, people, own families, were disowning their loved ones because they did not want to be infected, because they didn't know this virus, what will happen. You know, people like Imam, people like, partnering with Imam, Imtiaz, Fahim, all these individuals came out to serve the community, to wash the bodies that we have, the requirement to do in Islam. People were staying away from even touching the bodies. These people went out of their way to do what we all must do. So, I think not only this award, but I think every prayers of every community. Yeah, how can I forget Zafar? Also, prayers of every community member is needed for these individuals, because they were there, standing there. I'm telling you, I've seen witnesses where kids didn't want to go to their parents' funerals. They were afraid, but these guys were able to do that, and they were able to. Come on. So these guys were able to be there for those families and be there like the loved ones that they did not have at the moment. So I can go on about you guys, but the thing is, whenever I called, I know I called them in the middle of the night, because either someone from my membership or someone that I know, or someone's loved one that I know passed away and they needed to get the funeral done right away. This individuals picked up middle of the night and helped them within days. No, I did. I mentioned everyone. If not, I'll mention again. Imam Ahmed, Fahim, Zafar, Imtiaz. When someone does something good, you can never forget them. All right? That's one thing that our community needs to realize. All right? But other than that, I can keep on going. I know everyone knows, but now the chief knows what these guys did. So congratulations. Yeah, exactly. We know. Out here, baby. I saw them doing. Thank you, Very much. Chief. Was that the award? Imam, that was here for a reason, so I could stand behind that. Imam,
The Pakistani American Merchant Association wants to present you with this appreciation award for your outstanding services to the community. Dated August 14. Thank you very much. Mr. Butt. माशाल्लाह इमाम साहब, ये हमें बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है और अपने कम्युनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग सर्विस की है। और जैसे चीफ शोल, राना अदीब, ज़ैगम अब्बास, राना सईद साहब और जितने भी हमारे दोस्तों ने इसके लिए खिदमत अंजाम दी हैं, हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे दोस्तों ने सब कम्युनिटी के लिए, ये नहीं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटियों में जाके लोगों की हेल्प की है। यहाँ पे हम इस तकरीब को इख्तिताम तक पहुँचाने के लिए हम इमाम साहब से कुछ चंद सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या वजह थी, किस लिए इन्होंने ये काम शुरू किया, अल्लाह के नाम पे इन्होंने किया और इनको भी प्रॉब्लम हो गई। तो इमाम अहमद साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि ये 5-10 मिनट के लिए जो भी करने आए। इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, अल्लाह करे हम कश्मीरियों को भी जश्न आज़ादी मनाने का मौका मिले और हम इसी जोश व खरोश से पाकिस्तान के साथ जश्न आज़ादी मना सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़हीम और इमाम साहब की तो मैं लाजमी बात करूँगा। बहरहाल पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, हम क्लेम करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली जितने भी फंक्शन हुए हैं उसमें मैंने कश्मीर का फ्लैग गायब देखा है। मैंने कश्मीर का फ्लैग नहीं देखा एक्सेप्ट बाज़ार हुई के। ठीक है जी, आप प्लीज़ अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर कश्मीर को साथ रखें, फिर ऐसे नहीं करें कि आपने अपना डोल धमक्का करना है, ठीक है, कश्मीरियों को आपने भूल जाना है तो बाद में फिर आप नारे लगाते बने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ऐसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, इसी पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगेन आपको बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, अल्लाह करे अगेन कि हमारे वो बहन भाई भी आज़ादी की सांस ले सकें। और जो उधर कंडीशन है वो ऐसी है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरी माएँ वहाँ के मकबूजा वादी में हों। ठीक है, उन पे क्या क़यामत बरपा है वो उनको ही पता, हम उसको बयान नहीं कर सकता। बाकी इमाम साहब, फ़हीम साहब, मेरा तो एक काम था, मैंने तो उसको करना ही करना था। ठीक है, इस अप्रिसिएशन का मैं इतना हकदार मैं नहीं हूँ जितने इमाम अहमद साहब हैं, फ़हीम है, क्योंकि जिस टाइम ये कोविड स्टार्ट हुआ मैं आपको बताऊं कि पहला हफ्ता ऐसा था कि मुझे खुद नहीं था पता कि मैंने बैग खोलना और मेरे साथ क्या हो जाना है। ठीक है, मेरा आधे से स्टाफ ज़्यादा भाग चुका, स्टाफ खैर इतना नहीं था, पर जो भी मुझे हेल्प करते थे उन्होंने हैंड्स अप कर दिया, हम नहीं कर सकते। मैंने इमाम साहब को कॉल की, ही स्टेप अप, मैंने फ़हीम को कॉल की, ही स्टेप अप, और दे वरीड अबाउट देयर किड्स, ये नहीं कि आ गए। ठीक है, इन्होंने दे वरीड अबाउट देयर किड्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ईमान है अल्लाह जिस चीज़ अच्छे काम की जिसको तौफीक देता है वही करता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। अगेन इन बंदों के लिए बहुत बहुत तालियां, और जो कोविड में इन्होंने मेरे साथ दिया है मैं ये ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। बहुत शुक्रिया। जनाब इमाम अहमद अली साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो एक कुरान की आयत अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, अगर इजाज़त हो आप लोगों की, और साथ में एक हदीस मुबारक इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत का तर्जुमा बयान करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप एक बच्चे को देखते हैं अपने बाप के साथ, और वो बाप उस बच्चे को कहता है कि बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ,
اور بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. پھر آپ دوسرے موقع پہ دیکھتے ہیں کہ باپ بچے کو کوئی ایک ایسا کام کہتا ہے کہ جو کہ جائز کام ہے اور آسان کام ہے, بچہ پھر بھی باپ کی بات نہیں سنتا. تو آپ اس بچے کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ باپ کا فرما بردار ہے یا وہ باپ کا نافرمان ہے؟ تو اس وقت ہم جو پاکستانی کمیونٹی ہیں, میں کم آتا ہوں پاکستانی کمیونٹی میں, آج اللہ نے موقع دیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا, تو ایک میں دکھ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ جب بھی میرا بچہ میں اس کو لے کے آتا ہوں اپنی کمیونٹی کے اندر, وہ ہینگ اراؤنڈ کرتا ہے, تو وہ بعد میں جا کے مجھے ایک بات ضرور کہتا ہے کہ آپ مجھے کن لوگوں میں لے گئے تھے. نہ یہ کمیونٹی زبان کی حفاظت کرتی ہے, نہ یہ کمیونٹی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے. ایک خاتون ہمارے پاس سے گزر جائے تو اس کے بارے میں جس طرح کے ہم کمنٹس دیتے ہیں, تو حالانکہ افسوس ہوتا ہے کہ اب ایک بچہ ہمارے, اور یہ ہمارے بچوں کی, ہم سب کے بچوں کی یہی حالت ہے کہ اگر وہ ہم لوگوں کے آس پاس سے گزریں تو انہیں ہم میں اسلام تو نظر نہیں آتا. دعوے ہمارے یقیناً بہت بڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں یا خیال رکھنا چاہیے, لیکن ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی, امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک آیت, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے. اگر ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم سارے اسی بچے کی طرح ہیں کہ جس کو ہم سب نے ابھی کیا کہا ہے, نافرمان ہے اپنے باپ کا. کیا حکم ہے؟ انما المؤمنون اخوہ, کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. جو عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ اس آیت کا مطلب اس طرح سے کریں گے کہ اگر تم نے مومنین کو ڈھونڈنا ہے نا لوگوں کے درمیان میں, تو ان کے اندر بھائی چارہ تلاش کرو. کہ اگر وہ بھائی چارہ تمہیں نظر نہیں آتا تو یقیناً وہ مومن نہیں ہے. اس سے آگے ہمیں حکم کیا ملتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, کہ اگر تمہیں کوئی اپنے بھائیوں کے درمیان میں اختلاف نظر آئے تو یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ تم ان لوگوں کی آپس میں صلح کروا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے بات کر رہے ہیں, لکم, تم سب سے, ہم سب سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب ہم سب یہاں پہ موجود ہیں اور میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور نافرمان نہیں بننا چاہتے تو اس آیت پہ غور ضرور کیجیے گا. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے تو خدا کے لیے اس جگہ سے نکلنے سے پہلے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. آپ میرے لیے کچھ کریں گے نا, مجھے آپ ایک یہ پلیٹ دے رہے ہیں, میں آپ لوگوں کا اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. جہاں مجھے ہمارے بٹ صاحب ملیں گے, آپ لوگ ملیں گے, میں جھک کے سلام کروں گا, جی آپ نے مجھے ایک پلیٹ دیا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف کرنا ہے. ہم اکٹھے اچھے لگتے ہیں, جب ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو یقیناً بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کم از کم جتنے ہم یہاں پہ موجود ہیں ہمیں تو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے مل جل کے رہنا ہے. آئندہ سے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کرنی, اور باتیں ہو بھی جاتی ہیں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے بھی ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو دوسرے انسان کے لیے, دوسرے بھائی کے لیے میلا کریں. اب میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان والا بن جائے. اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ ایمان والا ہونا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی آدمی کہے یہاں کہ میں اس ایمان نہیں رکھتا جو ہماری بیسکس ہیں, تو کیا آپ اس کو ایمان والا مانیں گے؟ نہیں. اس حدیث مبارکہ میں جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا, کنڈیشن آ گئی ایمان کی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بن جائے. اب آپ محبت کے متعلق سنیں, محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ جو ہیں چونکہ دین سے دور ہیں, محبت ہمارے ذہن میں صرف ایک نیگیٹو چیز کا نام ہے کہ بس جو 14 فیبرری کو منائی جاتی ہے, ویلنٹائن ڈے کے اوپر ہوتی ہے.
لیکن محبت ایک ایسا مقدس لفظ ہے کہ جو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، جو ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، بیٹی سے ہوتی ہے، جو والد کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں محبت، کہ جس کے اندر کوئی شک نہ ہو. اور یہ حکم ہمیں ایمان کی کنڈیشن کے طور پہ ملا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تو یقیناً ہم اسی نافرمان بچے کی طرح ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ وہ نافرمان ہے، وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میں آپ لوگوں سے بیان کر رہا ہوں. تو میں التجا کروں گا کہ پلیز اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہاں پہ آپ سب اس کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں. اگر کوئی بھی آپ کے سامنے اختلاف ہے، کسی کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاف نہیں کرتے، تو میں اپنا سر پیش کرتا ہوں، آپ اپنا غصہ میرے سر پہ آ کے نکال لیں. اللہ کے لیے ایک ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ لوگ ایک نہیں ہوں گے تو یقیناً ہمارے بچے ہم سے یہی سوال کریں گے کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلمان ہیں. اور اگر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس دن احتجاج ہو رہا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. ایک گروپ اگر ایک ایونٹ کر رہا ہے، میں تو سچی بات ہے ڈرتا ہوں کہ اس ایونٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا، کہ ایک بھائی یہاں سے ناراض ہو جائے گا، ایک وہاں سے ناراض ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیوں مل کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے؟ تو اس لیے میری التجا ہے کہ ایک ہو جائیں. اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اپنے پولیٹیشین بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے الیکٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنے تمام کام بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس رانا صاحب موجود ہیں. رانا صاحب سے میں التجا کروں گا، پہلے بھی میں نے کی ہے، کہ آپ ایک گروپ بنائیں، زیگم بھائی ملیں اس میں سارے کے سارے، اور ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کے لیے ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کون ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہے. لیکن ہم لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس کو یونائٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو خدا کے واسطے میری التجا ہے کہ آپ سب مل جائیں. آج کم از کم اس کمرے سے نکلنے سے پہلے ایمان کا ثبوت دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں. میری بات سے آپ لوگ متفق ہیں؟ ہم نے تقریباً 300 کے قریب ہم نے میتوں کو دیکھا، اور سچی بات ہے کہ اکثر میت کو دھوتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ یار ہم نے بھی اس کی جگہ پڑے ہونے. بڑے بڑے امیر لوگ ہم نے جاتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑے پاکستان کے پولیٹیشین ہم نے دفنائے، ایسے لوگ دفنائے جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں پاکستان میں، لیکن یہاں پہ ہم نے ان کو لاوارث دفنائے. تو یہ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے. آج اگر ہم لوگ آپس میں مل جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے اگلی نسل کا مستقبل محفوظ کر لیں گے. تو خدا کے لیے آپ میری باتوں پہ غور کیجیے گا، اور اگر میرے سے کوئی کبھی غلطی ہو تو میں آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. اور کشمیری بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے خصوصی دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، کیونکہ صرف احتجاج سے کام نہیں ہوگا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن کے اندر یہاں پہ اگر امریکن گورنمنٹ نے ہماری سپورٹ نہ کی ہوتی تو میرے پاس تو رینٹ کے پیسے بھی نہیں تھے. ہم میں سے اکثر کے پاس اسی طرح کے حالات ہیں. تو سوچیں ان لوگوں کا کہ جو کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر موجود ہیں، ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. تو ہم سب کو کوئی ایک فنڈ سٹارٹ کرنا چاہیے جس کو پھر ہم ان کشمیریوں تک پہنچائیں، کسی بھی طرح سے پہنچائیں. اور اگر ہم پہنچانا چاہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ماشاءاللہ جی، امام صاحب نے جو ہمیں نصیحت کی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہم بہت سی مشکلات میں سے نکل سکتے ہیں. میں کچھ لوگوں کے نام بھول گیا تھا. ہمارے پاس یہاں پہ رضوان گلی ہے، یہ بھی کمیونٹی کے لیے ہر جگہ پہ ماشاءاللہ اپنی خدمت جتنے بھی ہو سکے کرتے ہیں. ڈاکٹر خلیل صاحب ہیں، ان کی بھی بہت خدمت ہے، کیونکہ یہ بھی کمیونٹی میں بہت اہم شخصیت ہیں. تو NYPD میں بھی ہیں ماشاءاللہ،
اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایسے چھوٹے پروگرام جو ہم کر لیتے ہیں یا بڑا میلہ کر لیتے ہیں، ان میں میرے بھائی بابر صاحب ہیں اور ہمارے راجہ امتیاز ہے اور سارے لوگ ہیں. یہ رانا سعید صاحب ہیں. یہ رانا سعید صاحب نے اب یہاں پہ ملک خرم کی خوشی میں کیک کاٹنے کے لیے کہا ہے. اس سے پہلے میں جوید خان صاحب کو تشریف دوں گا کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کریں سب کا آنے کے لیے. ہمارے بھائی یہاں پہ آپ آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کی صحت کے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیں. ہم نے بہت کچھ گنوا لیا ہے اور دوست بھی گنوا دیے ہیں. ہمارے بہت سے یہاں ملنے والے ان کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور کئی جو امام صاحب نے کہا واقعی لوارث کر کے، اور جن کے یہاں پہ بہت بڑے خاندان ہیں ایئرپورٹ قبرستان نہیں گئے ان کو دفنانے کے لیے. یہ سب آپ کو پتہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور زندگی دے. اور میں جوید خان صاحب چیئرمین پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسیشن کے ان کے درخواست کرتا ہوں کہ السلام علیکم. ایز اے چیئرمین مرچنٹ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو برانچ سے ینکر سے دور دور سے ہیں. انسپیکٹر ولرکا، تھینک یو فار کمنگ. یہ کمیونٹی فیئرز میں کمیونٹی کو بڑی سرو کی ہے اس نے بڑے سالوں سے، تو اب یہ اس کی پوسٹ چینج ہوگی لیکن پھر بھی یہاں پہ آیا ہے سپورٹ شو کرنے کے لیے. سو تھینک یو انسپیکٹر ولرکا فار بینگ ہیئر اینڈ بینگ ہیئر فار دا کمیونٹی. Assalamu alaikum. You know, this is actually my first appearance that I've been making a speech since COVID started, and I might be a little bit rusty right now, but you know, it is great to be back here with some fantastic friends, everyone but Raja, and you know, I mean, it's great to see everyone here also. That we can finally get back together, finally getting back to some type of a normal, where we can actually be together instead of making just phone calls. I've missed this. I've missed this for months now, where I've been sitting in an office, I've been calling people. Zoom is not the same as getting together and being with each other, where you can see everyone, you can shake their hands, and you can actually show appreciation. You know, and that's what this is all about, and that's what you know that I've seen over the years with some of the best people that I've met in New York City. I've run 8 units all over New York City for the past bunch of years. I've been all over New York City, and I'm telling you right now, I'm very happy that this is the first speech that I'm making. Unfortunately, I was recently transferred out of the Community Affairs Bureau, you know, but that doesn't mean that my heart has left, and that's what this is all about. I would have been here yesterday. Unfortunately, I was at my other assignment right now, which is still here in Brooklyn. So every once in a while, you're still going to see me popping up here and there. But I did want to wish everyone a very happy anniversary for the Pakistani people's Independence Day. Yeah, sorry. And you know, as I said, I would have been here yesterday, but it's great to be here at least today. You know, I made some phone calls and I found out that this was going on, and I said, "Wow, can I please come down here?" You know, but as I said, I just want to say, you know, I wish everyone health. I wish everyone prosperity, and you know, don't ever take that for granted. That's one of the things that we learned from COVID, is don't take these things ever for granted. You know, your friends are your friends, your families are your families. Make sure that we can always spend time together, but do it responsibly. You know, even though we got to wear masks from time to time, you know, take the precautions, keep yourselves, your families, and everybody in your communities happy and healthy. And happy Independence, and it's fantastic to be here. So I wish you all a fantastic rest of the year. Hopefully the rest of this year is going to be a lot better than the first half. And thank you so much. Look who's behind you. Thank you. دیکھیں بہت دیر ہو گئی ہے اور ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے وہاں پہ جانا ہے. رانا صاحب نے بھی اور ینکر بھی جانا. ینکر والوں کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے رانا اخلاق صاحب آئے ہیں. Thank you very much.
टुर गए यार मुहब्बतां वाले ले गए नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद असी जाइए केड़े पासे बेली बेली हर कोई आखे ते मैं भी आखां बेली सजना बाज मुहम्मद बख्शा ए सुंजी पई हवेली पाई पायां दे ए दर्द वंडावा ते पाई पायां दियां बावां बाप सिरां दे ए ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां Roger. Roger. Elephant could eat his cake. Beautiful. Keep cut with the fingers. So that you get the milk. Come on. Come here. One, three. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Go. One more time. Nice, happy birthday. Happy birthday. Congratulations. यार दो बंदे कट कर लो, दो बंदे कट कर लो। फर्क थक गया यार हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब पुराना लेके जाओ साहब आए ना ये चार बंदे किसी वाले बाकी चार बाद में आमिर राणा साहब आमिर चार शुरू चार वाले फारक को जो फोटो मारो इधर आओ चिमटा फड़ो ना हाथ चिमटा फड़ो हाथ चिमटा
ਮੁਸਲਿਮ ਫੋਟੋਆਂ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर बोला कश्मीर बनेगा, फिर कश्मीर वाला बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चलो राय साहब, राणा कश्मीर बनेगा, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, आजादी, हक हमारा, आजादी, हक हमारा, आजादी, 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 साहब